کہ کس طرح ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اس کو انڈیا کے قبضے میں دیا گیا. اب میں پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دوست تشریف لائے اور ہمارے آخری مقرر آج کے جن کی زیر صدارت یہ پروگرام منعقد ہوا. میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع پاک وطن محترم جناب رانا انیس الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے مخاطب ہوں. امیر جماعت اسلامی ضلع پاک وطن محترم جناب رانا انیس الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم مہمانان گرامی، میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے، ہماری بہنوں مظلوموں کا مسئلہ ہے، ان یتیم اور مظلوم بچوں کا مسئلہ ہے. تو قابل فخر لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے ظلم سے تدبیریں کرنے کے لیے، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے میں سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے. کل بھی ہم نے مل کر یوم یکجہتی کشمیر کا پروگرام کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں جو جس طرح چاہے اس میں شریک ہو. ہمارے کچھ احباب، ان کا ایک اور پروگرام بھی ہے، لیکن بہرحال قابل فخر لوگ ہیں جو ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے جس انداز سے بھی وہ کھڑے ہوں گے. یہاں مختلف پہلو کشمیر کے، اس کی جس طرح انڈیا کی گرفت میں گیا اس کی ایک تاریخ ہے، اس پر اب کتابیں لکھی گئی ہیں، مقالے لکھے گئے ہیں، مضمون لکھے گئے ہیں. یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ کس طرح ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اس کو انڈیا کے قبضے میں دیا گیا، انڈیا کا اس پر قبضہ ہے اور وہ باقی رکھا گیا. کس طرح پنجاب کا وہ حصہ اچانک انڈیا کو دے دیا گیا اور کشمیر کے لیے ان کو رستہ مہیا ہو گیا. یہ ایک تاریخ ہے اور ہم سب اس سے واقف ہیں. بہرحال ہمیں ہماری حکومتوں کو، اسلامی ملکوں کو مل کر اس طرح کی جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں اس غلامی کے زنجیروں کے جو اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان پر جو بے انتہا ظلم ہو رہا ہے اس سے ان کو چھٹکارا دے دے. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے. جس طرح تو نے مظلوموں کے لیے محمد بن قاسم بھیجا تھا، ان کی مدد کے لیے بھی وہ بھیج دے. امیر جماعت اسلامی جنہوں نے غالباً 1990 میں یہ اعلان کیا تھا کہ باقاعدہ طور پہ یہ دن منایا جائے گا، اور آج اس کے تسلسل سے ہم یہ دن منا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. دوسرا، ہم آج اگر کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہم سید علی گیلانی جو آزادی کشمیر کے روح رواں ہیں ان کو نہ یاد کریں تو یہ بھی نامناسب سی بات ہوگی. تو ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جتنی انہوں نے کشمیر کے لیے جد و جہد کی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو اب میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر شوکت بھٹی صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے دعا کروا دیں. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین امام المجاہدین وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا میرے مولا پاک،
دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے تو آشنا کر، جنہیں تو نے بخشا ہے نان جمی، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد والہ۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔